بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وقال اللہ تعالی لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین کرام، ہماری آنے والی نسلوں کی، قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اطاعت اور اتباع میں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ ولادت سے لے کر قبر میں جانے تک کی جو پوری زندگی ہے، اس زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا ہے، اسوہ بنایا ہے۔ نمونہ کسے کہتے ہیں؟ میں مثال دوں، آپ ایک کپڑا نیا خرید کر لائیں اور درزی کو دیں، اور ساتھ میں آپ ایک پرانا کرتا بھی دیں، اور یہ کہیں کہ اس پرانے کرتے کے مطابق آپ نے کپڑا تیار کرنا ہے، اجرت بھی بات چیت ہو گئی مکمل۔ اب وہ درزی اگر اس کرتے کے مطابق آپ کا کپڑا نہیں بناتا ہے تو آپ اس کو اجرت بھی نہیں دیں گے۔ اگر ایک آستین بڑی کر دی، ایک چھوٹی کر دی، چیسٹ جو ہے اگر آپ کی 40 ہے، 40 ہے، اور اس کے مطابق اس نے لوج نہیں رکھا اس میں، پھر اسی طرح آپ کا دامن چھوٹا کر دیا، کالر صحیح نہیں ہے، تو آپ نہ صرف اجرت نہیں دیں گے، نئے کپڑے کی قیمت بھی وصول کرنا چاہیں گے کہ بھائی ہم نے آپ کو نمونہ دیا تھا، پرانا کپڑا ہم نے دیا تھا آپ کو، اس نہج پر، اس نمونے کے مطابق آپ نے کام نہیں کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، زندگی گزارنے کے لیے ہمارے آقا نمونہ ہے، اور صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اور آئیڈیل سمجھ کر زندگی گزارتے تھے، اور امت کے لیے بھی اسی میں کامیابی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا اعلان فرمایا ہے، نبی کی پیروی پر، نبی کی اتباع پر، آپ کی اطاعت پر، فرما برداری پر اللہ نے دو انعام کا وعدہ فرمایا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، قرآن میں ہے، اے نبی لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو تمہیں میری پیروی کرنی پڑے گی، میرے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، میری مان کر زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس پر انعام کیا ملے گا اگر کوئی نبی کے طریقے پر چلے؟ یحببکم اللہ، پہلا انعام، اللہ اس بندے سے محبت کرے گا۔ اللہ سے محبت کرنے والے تو ہزاروں لاکھوں ہیں، کمال تو یہ ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرنے والے بن جائے۔ تو نبی کی پیروی پر پہلا انعام، اللہ اس بندے سے محبت کرے گا، اور کسی بندے سے جب اللہ محبت کرنے لگ جائے تو پھر بات ہی کیا ہے، سارا سب کچھ اسی کا ہے۔ سلطان محمود غزنوی بادشاہ ایک مرتبہ اپنی موج میں تھے، دربار میں بیٹھے تھے، اعلان کیا کہ دیکھو دربار میں جتنی قیمتی چیزیں ہیں، جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی۔ پھر کیا تھا، لوگ کوئی ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہے ہیں، قیمتی قیمتی چیز پر اپنا ہاتھ رکھ کے قبضہ جما رہے ہیں، اپنی ملک میں لینا چاہ رہے ہیں۔ پیچھے ایک باندی کھڑی تھی، اس باندی نے محمود غزنوی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ محمود غزنوی نے کہا، اے باندی
لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں قیمتی قیمتی چیز لینے کے لیے اور تم یہیں کھڑی ہو. باندی نے کہا کہ میں نے بھی اپنا ہاتھ رکھا ہے. کہا کیسے؟ کہا آپ نے اعلان کیا کہ دربار میں جتنی قیمتی چیزیں ہیں جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا اسی کی ہے. تو دربار میں تو آپ بھی ہیں اور آپ اس دربار میں سب سے قیمتی سامان ہے, لہذا میں نے آپ پر رکھ دیا کہ اگر آپ ہی میرے ہو گئے تو سب کچھ میرا ہی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے محبت کرنے لگ جائے, اللہ جس بندے کا ہو جائے, ساری دنیا اس بندے کے لیے مفید ہے, اور اللہ جس بندے کا نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یحببکم اللہ, اللہ اس بندے سے محبت کرے گا جو نبی کی غلامی کرے گا, نبی کی پیروی کرے گا, نبی کی اطاعت کرے گا. صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے, جبرائیل دیکھو میں نے فلاں بندے سے محبت کی ہے, تم بھی محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام بھی اور آسمان کے تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں. پھر حدیث کے الفاظ ہے ثم یوضع لہ القبول فی الارض, پھر اس کی قبولیت اور محبوبیت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. تو اس طریقے سے اس بندے کی محبت آسمان و زمین کی تمام مخلوقات کے دلوں میں پہنچ جاتی ہے اور وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے. دوسری چیز یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, جو نبی کی غلامی کرے گا, نبی کی اطاعت کرے گا, اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. اور کسی بندے کا گناہ معاف ہو جائے اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ تو ایک بڑا اچھا فارمولہ بتایا ہے, گناہوں کو معاف کرانا ہو اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت حاصل کرنی ہو, اللہ کے نبی کی سنت پر چلنا پڑے گا, اللہ کے نبی کی اطاعت پر چلنا پڑے گا. نبی کی سنت سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے, اللہ بھی ناراض ہوگا, نبی بھی ناراض ہوگا. یہ ہے اسوہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتے ہیں, اور صحابہ کرام نے کر کے بتایا. سنت پر عمل کرنے میں جھجک محسوس نہیں کیا, شرم محسوس نہیں کی, لوگوں کے خوف اور ڈر کی وجہ سے سنت کو نہیں چھوڑا ہے. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران کے لقب سے جانے جاتے ہیں, تو جب مذاکرہ کرنے کے لیے کسریٰ کے دربار میں پہنچے تو کھانا پیش کیا گیا. حذیفہ ابن یمان کھانے کے لیے بیٹھے تو ہاتھ سے لقمہ گر گیا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لو, کھانے کو برباد مت کرو, رزق کو برباد مت کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت رزق کے کس حصے میں ہے وہ اللہ کو معلوم ہے, لہذا کھانے کو برباد نہیں کرنا چاہیے. اگر کچھ لگ جائے تو اس کو صاف کر لو اور کھا لو. اسی لیے تو دسترخوان پر کھانے کا حکم ہے کہ دسترخوان پر لقمہ گرے گا وہ لقمہ پاک صاف ہی رہے گا انشاءاللہ. تو حذیفہ ابن یمان کا لقمہ گرا, آپ نے لقمہ کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو بغل میں ایک صاحب بیٹھے تھے, اس نے کوہنی مار کر اشارہ کیا, کیا کر رہے ہو؟ دنیا کی سپر پاور حکومت کے دربار میں تم بیٹھے ہو, کسریٰ کا بادشاہ کا دربار ہے, یہاں تم ایسی حرکت کرو گے, گرا ہوا کھانا اٹھاؤ گے تو گھٹیا سمجھیں گے, پھر بات میں دم نہیں ہے, لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسے مسلمان ہے جو کھانے پہ اس طرح گر رہے ہیں. ابھی رک جاؤ, بعد میں کبھی ایسا کر لینا, یہ وقت مناسب نہیں ہے. کیا بہترین جواب دیا. حذیفہ ابن یمان نے فرمایا اترک سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء, میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. لوگ عزت کریں یا میری بے عزتی کریں, بے وقوف سمجھے, جو چاہے کریں, لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کی سنت کو چھوڑ دیں. یہ صحابہ کرام کی عجیب مثال ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مذاکرات کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے آپ کو مکہ بھیجا. حضرت عثمان غنی کے چچا زاد بھائی نے کہا دیکھو آپ کا جو ازار ہے, آپ کا جو پاجامہ ہے وہ آدھی پنڈلی پر ہے, اور عرب کا دستور ہے
معزز لوگ اسے ہی سمجھتے ہیں عرب جس کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہو، گھسٹتا ہوا کپڑا ہو. لہذا آپ بات کرنے جا رہے ہیں عرب کے شرفا سے، سرداروں سے، آپ تھوڑا سا کپڑا نیچے کر لیں، ٹخنے تک پہنچا دیں کسی طرح. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لوگ چاہے مجھ سے بات کریں یا نہ کریں، میری بے عزتی کریں یا عزت کریں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میں نے یہیں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار دیکھا ہے کہ نبی کا ازار آدھی پنڈلی پر ہے. عثمان سے یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کی ازار جس جگہ ہے وہاں سے 1 انچ بھی نیچے ہو. یہ لوگ بات کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں وہ بھی ٹھیک ہے، مگر نبی کی سنت مجھ سے ترک نہیں ہو سکتی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مردوں کے لیے کہ ٹخنا ظاہر کر کے کپڑے پہنے جائے. کوئی پاجامہ پہلے، لنگی پہلے تو ٹخنا دکھ رہا ہو، ظاہر ہو. ٹخنا چھپانا جائز نہیں ہے، نہ نماز میں نہ نماز کے باہر بھی. ایسا نہیں کہ صرف نماز کے لیے یہ حکم ہے. لیکن ہمارے نبی کا معمول تھا کہ آپ کی لنگی یا ازار یا کپڑا آدھی پنڈلی تک ہوتا تھا. لیکن حکم یہ ہے کہ ادنا درجے پر بھی عمل کیا جائے تو ٹخنا سے اوپر تک آپ پہن سکتے ہیں. تو بہرحال صحابہ کرام جھجک محسوس نہیں کرتے تھے. دیکھو، پانی جہاں کا موافق ہوتا ہے آدمی ایسے علاقے میں رہنا پسند کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ بہترین آب و ہوا ہے، پانی بڑا نرالا ہے، مزاج کے مطابق ہے، موافق ہے، آدمی گھر بسانا چاہتا ہے ایسے علاقوں میں. قرآن نے مکہ مکرمہ کے بارے میں کیا کہا؟ وادی غیر ذی زرع. مکہ کی سرزمین ایسی ہے جہاں کھیتی نہیں ہو سکتی، اناج نہیں نکل سکتا. لیکن مؤرخین نے کیا لکھا ہے؟ ایک اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی رگڑ سے جو زمزم نکلا، جو پانی نکلا، اس پانی کو دیکھ کر قبیلے جرہم آباد ہوا، اس کو دیکھ کر ساری دنیا آباد ہو گئی. اور قیامت تک کے لیے اللہ نے مکہ مکرمہ کو مرکز بنایا، قبلہ بنایا، منبع بنایا. وجہ کیا ہے؟ پانی ہے، زمزم ہے. اسی پانی کو دیکھ کر قبیلے جرہم آیا تھا. تو جہاں کا پانی موافق ہوتا ہے لوگ اس پانی کے ارد گرد رہنا پسند کرتے ہیں. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پاک میں ایک کنویں کا پانی بہت پسند تھا. اس کنویں کا نام ہے بئر روما. یہ کنواں کہاں ہے؟ جو لوگ مدینہ جا چکے ہیں تو وہ لوگ مسجد قبلتین بھی اکثر جاتے ہیں. مسجد قبلتین کے شمال میں تقریباً 1 کلومیٹر کی دوری پر یہ بئر روما واقع ہے. محکمہ جنگلات کے جو افسران لوگ ہیں ان لوگوں کے ماتحت میں ابھی اس کی رکھوالی ہے. بئر روما، اس کنویں کا پانی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا اور مسلمانوں کو بھی پسند تھا. مدینہ پاک میں پانی کی قلت تھی، چنانچہ آج بھی اس کنویں پر جو موٹر لگا ہوا ہے، جہاں پر اصل کنواں ہے اس کنویں کو اوپر سے پاٹ دیا ہے گویا، نیچے موٹر سسٹم ہے، وہاں سے دوسری جگہ پانی پہنچایا جاتا ہے. تو بجلی کا جو بل ہے نا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پر آج بھی رجسٹرڈ ہے، 1400 سال کے بعد تک بھی. وجہ کیا ہوئی؟ وہ کنواں جس کنویں کا پانی مسلمانوں کو پسند تھا، ہمارے آقا کو پسند تھا، ایک یہودی کی ملکیت میں تھا. اس یہودی نے دیکھا کہ مسلمان اس کنویں کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور مسلمانوں کا جو نبی ہے وہ بھی اس پانی کو پینا چاہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم قیمت وصول کریں. 1 ڈول 1 بالٹی پانی کی قیمت اتنی رہے گی اور ہم لوگوں کو پانی بیچیں گے، مفت میں کیوں دیں؟ یہودی تو ایسے ہی شاطر دماغ کے ہوتے ہیں. چنانچہ ایسا ہی کیا. کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، یہودی سبھی اسی کنویں کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. اس یہودی نے ہر ڈول پر قیمت مقرر کر دی، بڑھا چڑھا کر لینا شروع کر دیا. مسلمان تو ایسے ہی پریشان تھے.
کیسے پانی پیے؟ میٹھا پانی ہے، عمدہ پانی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا مسجد نبوی، کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں ایک شاندار گھر عطا فرمائے گا۔ سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کیا یہ بشارت میرے لیے بھی ہے؟ اگر میں کنواں خرید کر دے دوں مسلمانوں کے لیے مجھے بھی جنت میں گھر ملے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں تمہارے لیے بھی ہے۔ اب حضرت عثمان غنی گئے۔ کون عثمان؟ ہزاروں اونٹوں کا مالک، بڑے سرمایہ دار، بزنس مین۔ عثمان غنی یہودی کے پاس پہنچے۔ یہودی نے دیکھا کہ عثمان غنی آ رہے ہیں، کنویں کے متعلق بات کر رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کچھ تو بات ہے۔ عثمان غنی نے بلا ٹوک کہا کہ میں یہ کنواں خریدنا چاہتا ہوں، بولو کیا قیمت لوگے؟ یقین مانیے منہ بولی قیمت عثمان غنی نے عطا کی۔ دو موقع دور صحابہ میں ایسے آئے ہیں کہ مسلمان نے غیر مسلم کو منہ بولی قیمت عطا کی، جتنے کا انہوں نے ڈیمانڈ رکھا مسلمان نے اتنا عطا کیا ہے، وہ بھی غیر مسلم کو۔ ایک موقع آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بلال رضی اللہ عنہ کو جو خریدا نا، منہ بولا دام دیا ہے۔ کیا قیمت دی؟ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک غلام تھا، نستورہ نام تھا۔ نستورہ کی طاقت 10 غلاموں کے برابر تھی، ہٹا کٹا پہلوان تھا، مضبوط غلام تھا۔ اور بلال رضی اللہ عنہ تو کمزور حبشی غلام۔ ابو بکر صدیق کا جو غلام تھا وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ ابو بکر صدیق بار بار دعوت دیتے ہیں، نستورہ کہتا ہے دیکھو میں غلام ہوں، ٹھیک ہے کلمہ میں نہیں پڑھوں گا، نڈر تھا وہ۔ یہ بات ابو بکر صدیق کے دل میں چبھتی تھی جا کر کہ غلام میرا، کھاتا میرا ہے اور کلمہ میرے نبی کا نہیں پڑھتا۔ ادھر بلال کی صدائیں، بلال کی آہیں اور عہد کی پکار ابو بکر صدیق کے کانوں سے ٹکراتی تو دل مچل جاتا تھا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق گئے، امیہ ابن خلف کا غلام تھے حضرت بلال۔ امیہ ابن خلف سے کہا کہ میں بلال کو خریدنا چاہتا ہوں، بولو بتاؤ قیمت کیا ہے؟ امیہ نے کہا دیکھو ابو بکر تم گھاٹے کا سودا کر رہے ہو، یہ غلام بگڑ چکا ہے۔ بلال نے کہا وہ سب باتیں رہنے دو، بلال کی قیمت بتاؤ۔ کہا اتنی اوقیہ چاندی اور اتنے درہم دراہم اور دینار سونے کے سکے اور ساتھ میں اپنا غلام نستورہ بھی دینا پڑے گا۔ ادھر بات مکمل ہوئی، ادھر سیدنا ابو بکر صدیق نے ہاتھ ملایا، دیکھو پیچھے مت ہٹنا، وعدہ پکا کرو، یہ سودا کر رہا ہوں۔ 2 گواہ کو متعین کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، نستورہ کو اٹھایا اور کہا نستورہ ہاتھ میں یہ چاندی کے سکے لے، یہ سونے کے دینار لے اور چل۔ امیہ ابن خلف کو یہ غلام دیا اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ایک غیر مسلم نے منہ بولا قیمت حضرت ابو بکر صدیق سے مانگا اور دے دیا۔ بتاؤ بلال کو خرید کر گھاٹے کا سودا ہوا ہے یا نفع کا سودا ہوا ہے؟ ساری دنیا میں کسی بھی کونے پر جاؤ آپ کو مسجد بلال بھی ملے گی اور اذان بلالی بھی سنائی جائے گی۔ اور دوسرا جو سودا ہوا ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے، بڑھا چڑھا کر قیمت۔ یہودی نے سوچا کہ لگتا ہے عثمان بھی کمائے گا اس کنویں سے، تو کیا دماغ لگایا، ٹھیک ہے عثمان میں آدھا کنواں بیچوں گا۔ کہا آدھا کیوں؟ کہا آدھا اس لیے کہ ایک دن ہم لوگ پانی پیئیں گے، ہم پانی بیچیں گے اور اگلے دن آپ پانی بیچنا۔ عثمان غنی بھی بہت بڑا بزنس مین آدمی، بہترین تیز ترار ذہانت کے مالک کا، ٹھیک ہے آدھا کنواں دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی سے مشورہ ہوا، پھر اعلان کر دیا۔
تمام مسلمانوں کے درمیان کہ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا ہم نے اس کنویں کو خرید لیا ہے. لفظ ہے حدیث میں عثمان نے خریدا، لیکن عثمان کی خریدی ہوئی چیز کو ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خریدا. اس سے بڑا فضل اور شرف نہیں ہو سکتا عثمانی غنی کے لیے کہ عثمانی غنی کے مال کو اور آپ کے خریدے ہوئے کنویں کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ہم نے خریدا. چنانچہ اعلان کر دیا کہ مسلمان اس کنویں پر جائیں، فری میں پانی لیں اور اگلے دن کے لیے بھی لے لیں. ایک دن مسلمان لیں گے، ایک دن یہودی لیں گے. چنانچہ تمام مسلمانوں نے بھرا، اگلے دن کے لیے بھی لے لیا. جب یہودی کے حق کا دن آیا تو پانی کنویں کے پانی پر کوئی شخص نظر نہیں آیا، نہ مسلمان، نہ غیر مسلم، نہ یہودی، کوئی بھی نہیں. سر جھکا کر شام کے وقت یہودی آیا، کہا عثمان وہ آدھا کنواں میں کیا کرنا، وہ بھی آپ خرید لیں اگر آپ خریدنا چاہیں. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں ایک شرط پر خریدوں گا کہ کنویں کے اطراف میں جو بڑا سا باغ ہے وہ باغ بھی آپ میرے ہاتھ بیچو. یہودی مجبور تھا، مرتا کیا نہ کرتا، پورا باغ بھی بیچا، پورا کنواں بھی بیچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں حضرت عثمان غنی نے ایسا کیا ہے. میرے بھائیوں، چونکہ ان صحابہ نے اللہ کے ساتھ سودا کیا تھا، ان کو یقین تھا کہ اس سودے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت کچھ عطا کرنے والا ہے، اسی لیے اپنا مال لگانا آسان تھا، اپنی جان لگانا بھی آسان تھا. آج راہ خدا میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، رفائی کاموں میں، مسلمانوں کے لیے اسکولوں اور کالجوں میں لوگ روپیہ پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتے. میں نے ایک لفظ کا اسکول اور کالجوں میں، آج مسلمانوں کے پاس اسکول اور کالجوں کی کمی ہے اور نہایت صفر درجے میں ہے. لوگ اب چوکنا ہونے بھی لگے ہیں. مسلمانوں کے پاس ایسے کالجز اور ایسے اسکول اور ایسے دینی اور عصری تعلیم گاہوں کی ضرورت ہے جہاں مسلمان بچے اپنا تشخص رکھتے ہوئے، اسلامی اور ایمانی شناخت رکھتے ہوئے، مسلمان بچے اور بچیاں عصری علوم حاصل کر سکیں. اور ایسے اداروں میں لوگ سمجھتے ہیں صرف مسجدوں میں خرچ کرنے پر ثواب ہے، مدرسوں میں خرچ کرنے پر ثواب ہے. ایسے اسکولوں پر خرچ کرنے میں بھی ثواب ہے، ایسے اداروں پر خرچ کرنے میں بھی ثواب ہے جہاں مسلمانوں کے بچے دینی شناخت رکھتے ہوئے علوم حاصل کریں، مسلمان تنزلی سے نکل کر اوپر آئیں، مسلمان غلامی کی زندگی سے اوپر آئیں. اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے. ہاں، فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ایسے اداروں میں نہیں لگتی ہے، آپ کو اپنی جیب خاص سے خرچ کرنا پڑے گا. میرے بھائیو دوستو، تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر زندگی گزارتے ہیں. نبی کو خوش کرنا گویا اللہ کو خوش کرنا، نبی کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے. اللہ کے نبی مدینے میں گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شاندار مکان بنا ہوا ہے اور اس مکان کے اوپر قبہ اور گنبد بھی لگا ہوا ہے. پوچھا یہ کس کا ہے؟ بتایا گیا فلاں انصاری کا ہے. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. وہ انصاری بعد میں جب اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے، سلام کیا تو نبی ناراض ہو گئے. کسی طرح سے پتا چلا کہ اللہ کے نبی نے اس انصاری کے مکان کو دیکھا ہے، اسی لیے ناراض ہوئے. وہ انصاری گئے، پورے مکان کو ڈھا دیا، منہدم کر دیا، زمین کے ہموار کر دیا، اور پھر آ کر بتایا بھی نہیں کہ اللہ کے نبی ہم نے ایسا کر دیا ہے، اب تو خوش ہو جاؤ. نہیں، ہمارے نبی کا دوبارہ گزر ہوا کسی موقع پر تو دیکھا کہ مکان نہیں ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہ اس مکان کو ڈر ہوا، اس انصاری کو ڈر ہوا کہ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے ہیں، تو آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے اس مکان کے مالک نے اپنے مکان کو گرا دیا. ایک صحابی آئے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. کہا کیا ہے؟ میں لوگوں کو منع کرتا ہوں، لوگ اپنے ہاتھوں میں جہنم کے انگارے لینے کے پر تلے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے اس صحابی کے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی، دور پھینک دیا.
جب ہمارے نبی چلے گئے مجلس سے تو کسی نے کہا جاؤ انگوٹھی اٹھا لو اور بیچ کر اس سے فائدہ اٹھا لو. انصاری نے کہا, اس صحابی نے کہا نہیں, جس چیز کو ہمارے نبی نے ناراضگی کے ساتھ پھینک دیا ہے میری مجال نہیں کہ اس کو دوبارہ اٹھاؤں. صحابہ کرام کے اندر اطاعت کا ایسا جذبہ تھا. پھر چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی نبی کی نقل اتارتے تھے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر, اونٹ پر سوار ہوئے. سوار ہونے کے بعد پڑھا سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. پھر اونٹ کو کمچی ماری چلانے کے لیے, پھر مسکرائے. لوگوں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا میں نے بھی ایک مرتبہ دیکھا تھا کہ ہمارے نبی اونٹ پر سوار ہوئے, یہ کلمات پڑھے, کمچی ماری, مسکرائے. میں نے سوچا کہ نبی کے اس عمل کو میں زندہ کروں. چھوٹی چھوٹی چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے والے تھے. میرے بھائیوں, یہ ہم سب کے لیے درس عبرت ہے کہ ہم نبی کی نقل کو کتنا اتارتے ہیں. اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے, رہبر بنایا ہے, ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, ہم اپنی زندگی کو کس حد تک نبی کی زندگی پر لے کر چلتے ہیں. اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ کے عمل کی